بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیز وائس کے معزز سامعین السلام علیکم۔ تذکرہ حضرت عزیز علیہ السلام کا نسب نامہ۔ حافظ ابن عساکر نے آپ کا نسب یوں بیان کیا ہے کہ عزیز بن جروح، بعض نے آپ کے والد محترم کا نام ساریک بیان کیا ہے اور بعض نے عزیز بن سروخہ بیان کیا ہے۔ اور آپ کی قبر کے متعلق بعض آثار میں مذکور ہے کہ دمشق میں ہے۔ پھر ابن عساکر رحمۃ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ عزیز مبعوث کیے گئے یا نہیں، اور میں نہیں جانتا کہ عزیز نبی ہیں یا کہ نہیں۔ پھر انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً اسی طرح کی روایت بیان کی ہے۔ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا گیا، اس کی سند ایک راوی متروک ہے کہ عزیز علیہ السلام ان لوگوں میں جن کا تذکرہ انبیاء علیہ السلام میں ہوتا تھا، اور یہ ان لوگوں میں شامل تھے جن کو بخت نصر نے قید کیا تھا، اور آپ اس وقت بچے تھے۔ پھر جب آپ 40 سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت و دانائی سے نوازا تھا۔ آپ کو تورات سب سے زیادہ یاد تھی، اس کا علم بھی آپ کو سب سے زیادہ تھا۔ اور جب انہوں نے تقدیر کے متعلق سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام انبیاء سے مٹا دیا تھا۔ عبداللہ بن مگر یہ روایت ضعیف، منکر اور منقطع ہے، واللہ العلم۔ حضرت عبداللہ بن سلام سے مروی ہے کہ حضرت عزیز علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال فوت کر کے زندہ کیا۔ اسحاق بن بشر نے کئی طریق سے بیان کیا ہے جن کے الفاظ آپس میں کمی و زیادتی کا شکار ہیں کہ عزیز بڑے نیک اور عقل مند آدمی تھے۔ اپنی زمین کی دیکھ بھال کے لیے نکلے، واپسی پر وہ ایک ویران جگہ سے گزرے۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ گدھے پر سوار اس ویرانے میں داخل ہوئے، گدھے سے اترے۔ آپ کے ساتھ ایک ٹوکری میں چارہ، دوسری میں انگور تھے۔ آپ اس ویران عمارت کے سائے میں ٹھہرے اور اپنا پیالہ نکالا، اس میں انگوروں کا رس نچوڑا، پھر ٹوکری سے خشک روٹی نکالی اور اس کو انگور والے پیالے میں ڈالا، انگور والے پیالے میں ڈال کر کھانے کے لیے بھگو دی، اور تھوڑی دیر روٹی کے نرم ہونے کا انتظار کرنے لگے اور اپنی ٹانگوں کو دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ اسی دوران میں آپ کی نظر گھروں کی چھتوں پر پڑی۔ وہ اپنے عرصے پر کھڑے ہیں اور ان کے رہنے والے مر کھپ گئے ہیں، ان کی ہڈیاں پوسیدہ ہو چکی ہیں۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اور یہ شک کی بنا پر نہیں تھا بلکہ بطور تعجب کے اظہار کے فرمایا تھا۔ اللہ نے ان کے پاس موت کا فرشتہ بھیجا، اس نے آپ کی روح قبض کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال فوت کیے رکھا۔ جب 100 سال مکمل ہوئے اور اس دوران بنی اسرائیل میں بہت سے نئے حالات و واقعات رونما ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے عزیز علیہ السلام کی طرف فرشتہ بھیجا۔ اس نے آ کر پہلے ان کا دل بنایا تاکہ وہ سمجھ سکیں، پھر ان کی آنکھیں بنائیں تاکہ ان کے ساتھ مشاہدہ کر سکیں اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے اور سمجھتے جا رہے تھے، مختلف اجزاء اکٹھے ہوئے، ہڈیاں اکٹھی ہوئیں، ان پر گوشت چڑھا، پھر بال اور چمڑا رونما ہوا، پھر جسم میں روح پھونک دی گئی۔ وہ یہ سب کچھ دیکھتے جا رہے تھے، پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ فرشتے نے سوال کیا، آپ یہاں کتنی مدت ٹھہرے رہے؟ آپ نے فرمایا 1 دن یا 2 دن۔ آپ نے فرمایا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا رہا ہوں، کیونکہ آپ دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے ٹھہرے اور دوبارہ دن کے آخر میں اٹھے کہ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا۔ بعد میں فرمایا کہ دن کا کچھ حصہ ابھی 1 دن مکمل نہیں ہوا۔ تو فرشتے نے جواب میں کہا کہ آپ یہاں 100 سال تک ٹھہرے۔ فرشتے نے جواب میں کہا کہ آپ یہاں 100 سال تک ٹھہرے ہیں۔ آپ اپنے کھانے پینے کے سامان کی طرف دیکھیں، یعنی وہ خشک روٹی اور پیالے جو رس نچوڑا تھا، وہ دونوں اسی حالت میں ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اسی طرح انجیر اور انگور بھی اس حالت میں موجود ہیں۔
یہ بات سن کر آپ نے گویا اپنے دل میں اپنی موت کا انکار کیا۔ تو فرشتے نے کہا کہ آپ گدھے کو دیکھیں، تو آپ نے دیکھا کہ اس کی ہڈیاں پوسیدہ ہو چکی ہیں۔ فرشتے نے اسے ہلایا تو وہ ہر طرف سے آ کر اکٹھی ہونے لگیں۔ پھر ہڈیوں پر گوشت اور چمڑے کا لباس پہنا دیا گیا۔ پھر چمڑے پر بال اگ پڑے۔ پھر فرشتے نے اس میں پھونک ماری تو گدھا اپنے کانوں اور سر کو جھٹکا دیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا۔ اس نے سمجھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھ تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں، اور ہڈیوں کی طرف ان کو ہم کیسے اٹھاتے ہیں اور ان پر گوشت چڑھاتے ہیں، یعنی گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھ، ہم ان کو کیسے جوڑے کے ساتھ ملاتے ہیں، دیکھنا کہ وہ کیسے گوشت کے بغیر گدھے کی شکل اختیار کرتی ہیں، پھر دیکھنا ہم ان پر کیسے گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب حقیقت ان کے لیے واضح ہو گئی تو فرمانے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی وہ مردے کو زندہ کرتا ہے اور ہر چیز اس کی قدرت میں ہے۔ آپ اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں آئے تو لوگوں نے آپ کو نہ پہچانا، اور آپ بھی لوگوں کو نہ پہچان سکے، اور اپنے گھر کو بھی نہ پہچانا۔ آپ اپنے خیال اور اندازے کے مطابق اپنے گھر آئے تو وہاں انتہائی ضعیف عورت بیٹھی ہوئی تھی جو آنکھوں سے اندھی تھی۔ اس کی عمر 120 سال تھی۔ ان کے گھر والوں کی لونڈی تھی۔ حضرت عزیز علیہ السلام اس گھر سے نکلے تو اس وقت آپ کی عمر 20 سال تھی۔ وہ بڑھیا عزیز علیہ السلام کو اچھی طرح پہچانتی تھی، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے ان کی قوتیں جواب دے چکی تھیں۔ آپ نے اس سے کہا کہ یہ عزیز علیہ السلام کا گھر نہیں ہے، تو اس بڑھیا نے جواب میں کہا کہ ہاں، یہ عزیز علیہ السلام کا گھر ہے۔ پھر وہ رو پڑی اور کہا، میں نے اتنے سالوں سے کسی کو اس کا تذکرہ کرتے نہیں سنا، لوگ اسے بھول چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں عزیز ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال فوت کیے رکھا، پھر دوبارہ زندہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ سبحان اللہ، عزیز کو تو گم ہوئے 100 سال کا عرصہ ہی گزر چکا ہے، ہم نے اس کا تذکرہ نہیں سنا۔ پھر آپ نے فرمایا، میں ہی عزیز علیہ السلام ہوں۔ اس نے کہا کہ عزیز علیہ السلام مستجاب الدعوات آدمی تھے، وہ جس مریض کے لیے دعا کرتے تو وہ تندرست ہو جاتا، مصیبت زدہ کے لیے دعا کرتے تو اس کی مصیبت دور ہو جاتی، لہٰذا آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری نظر ٹھیک کر دیں، اگر تو عزیز ہے تو میں تجھے پہچان لوں گی۔ حضرت عزیز علیہ السلام نے اپنے رب کریم سے دعا کی اور اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں پر پھیرا۔ آنکھیں اللہ کے فضل و کرم سے درست ہو گئیں۔ پھر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ٹانگیں کھول دیں تو وہ صحیح ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی، گویا کہ کسی رسی سے کھل کر آزاد ہوئی ہو۔ پھر اس نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ عزیز علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا بنی اسرائیل کے محلے میں گئی۔ وہ لوگ اپنی مجلسوں اور محفلوں میں موجود تھے۔ حضرت عزیز علیہ السلام کا بیٹا 118 سال کی عمر کا ہو چکا تھا اور اپنی عمر کی 118 بہاریں دیکھ چکا تھا، وہ بھی موجود تھا، اور آپ کے پوتے بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ اس نے لوگوں کو پکار کر کہا کہ یہ عزیز تمہارے پاس آئے ہیں۔ انہوں نے اس عورت کو جھوٹا کہا۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری آزاد کردہ لونڈی ہوں۔ انہوں نے میرے لیے اپنے رب سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے میری آنکھیں ٹھیک کر دیں اور میری ٹانگیں چلنے کے قابل ہو گئی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو 100 سال فوت کیے رکھا اور پھر دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو وہ لوگ یہ سن کر ان کی طرف اٹھ کر آئے۔ آپ کے بیٹے نے کہا کہ میرے باپ کے کندھوں کے درمیان ایک تل تھا، تو آپ اپنے کندھوں سے کپڑا ہٹا کر کندھے کھول دیجئے۔ آپ نے اپنے کندھوں سے کپڑا ہٹا کر کندھے کھول دیے تو وہ تل کی نشانی دیکھ کر ان کو یقین آ گیا کہ یہ عزیز علیہ السلام ہی ہیں۔ اس کے بعد صروف نے بخت نصر کے دور میں تورات کا نسخہ ایک جگہ دفن کر دیا تھا جس کو عزیز علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ عزیز علیہ السلام لوگوں کو لے کر وہاں تشریف لے گئے اور وہ جگہ کھود کر وہاں سے تورات کا نسخہ نکالا۔ اس کے اوراق پوسیدہ ہو چکے تھے اور تحریر مٹ چکی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کی موجودگی میں ایک درخت کے سایہ کے نیچے بیٹھ کر تورات کو دوبارہ لکھا، اور آسمان سے 2 شہاب ثاقب نیچے اترے اور آپ کے پیٹ میں داخل ہو گئے۔
آپ کو تورات خوب یاد ہو گئی اور آپ نے نئے سرے سے ان کے لیے تورات کا نسخہ لکھا۔ اسی وجہ سے یہودیوں نے کہہ دیا کہ عزیز اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی اس وجہ سے اللہ کا بیٹا کہا کہ شہاب ثاقب کا واقعہ پیش آیا۔ آپ نے ان کو تورات نئے سرے سے لکھ کر دی اور بنی اسرائیل کے معاملات کی نگرانی کے لیے، اور آپ نے حزقیل نبی کی عبادت گاہ میں ارض سواد میں تورات لکھنے کا کام کیا۔ آپ جس بستی میں فوت ہوئے اسے سائرہ باز کہا جاتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں کے مطابق آپ بنی اسرائیل کے لیے نشانی ثابت ہوئے، کیونکہ آپ جب اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھتے تو آپ جوان نظر آتے جبکہ وہ بوڑھے تھے۔ آپ 40 برس کی عمر میں فوت ہوئے تھے، تو جب دوبارہ اٹھے تو بھی جوان ہی تھے جیسے فوت ہوئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو بخت نصر کے بعد مبعوث کیا گیا۔ حسن بصری بھی یہی فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق آپ نے اپنے اشعار میں اس طرح بیان کیا ہے، ترجمہ: اس کے بال سیاہ ہیں حالانکہ وہ بڑا ہے، جبکہ اس کے بیٹے اور پوتوں کے بال سفید ہو چکے ہیں، اور اس کا بیٹا بوڑھا ہے جو لاٹھی کے سہارے چلتا ہے، حالانکہ آپ کی داڑھی اور سر کے بال سیاہ ہیں۔ اس کے بیٹے کے لیے بڑھاپے سے چھٹکارے کا کوئی ہیلہ نہیں، اور نہ کوئی زیادہ قوت و طاقت ہے، جو بچے کی طرح کھڑا ہوتا ہے پھر گر پڑتا ہے۔ لوگوں میں بیٹے کی عمر 90 سال اور 20 سال شمار ہوتی ہے، نہ چل سکتا ہے اور نہ اٹھ سکتا ہے۔ باپ کی عمر 40 سال ہے اور پوتے کی عمر 90 سال ہے۔ اگر تو نہیں جانتا تو بے علمی کی بنا پر معذور ہے۔ مشہور یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک نبی تھے۔ آپ کا زمانہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد کا ہے اور حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ بنی اسرائیل میں تورات کا کوئی حافظ باقی نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات الہام کی تو آپ نے بنی اسرائیل کو مکمل تورات لکھوا دی، جیسے کہ حضرت وہب بن منبع نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا تو وہ نور معرفت لے کر آیا، اور وہ نور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں منتقل کر دیا، تو آپ نے حرف بہ حرف لکھ کر اس کی تدوین مکمل کر دی۔ علامہ ابن عساکر نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن سلام سے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے متعلق دریافت کیا کہ یہودیوں نے یہ بات کیوں کہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے جواب دیا کہ آپ نے بنی اسرائیل کے لیے تورات زبانی لکھ دی۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی تورات ہمارے پاس سوائے تحریری شکل کے نہیں لا سکے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تورات اپنے حافظے کی بنا پر پیش کر دی۔ اسی وجہ سے ان لوگوں میں سے کچھ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی روایت کی وجہ سے علماء نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو ہی تورات کا تواتر ختم ہو گیا تھا، تواتر کا تسلسل قائم نہیں رہا، اور یہ رائے بہت مناسب معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہ سمجھا جائے، جیسا کہ عطا بن ابی رباح اور حسن بصری کی رائے ہے۔ اسحاق بن بشر نے کئی واسطوں سے عطا بن ابی رباح سے نقل کیا ہے کہ وحی رک جانے کے دوران میں 9 چیزیں واقع ہوئیں: بخت نصر، سنا اور سبا کے باغ کھائیوں والے، حاسورہ کا واقعہ، اصحاب الکہف اور اصحاب الفیل کے واقعات، انطاکیہ کے شہر اور طبع کے واقعات۔